إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن جاری ہے اور انشاءاللہ اس کی آج 27ویں ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور اتفاق سے ذو قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی حج کے مہینے چل رہے ہیں اور اتفاق سے آیتیں بھی یہی ہیں. ان آیت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج مناسک حج کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں اور اس کے کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں. آیت نمبر 197 سے شروع کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر کر دیے گئے ہیں اللہ کی طرف. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بس جس نے حج کا ارادہ کر لیا، یعنی اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا اور اس کا ارادہ کر لیا، تو اسے خاص طور سے 3 کاموں کو منع کر دیا گیا ہے. فلا رفث، یعنی کہ اگر اس میں خاص طور پہ بے پردہ ہونا، اپنی بیوی سے بے پردہ ہونا یعنی مباشرت کرنا، حالانکہ ایک جائز اور حلال طریقہ بتایا اللہ اس کے رسول نے، لیکن حج کے دوران اگرچہ بیوی ساتھ ہو تو اس کو ہی منع کیا گیا کہ یہ کام بھی اللہ نے منع کیا ڈیورنگ دا حج کے دوران. فلا رفث یعنی بے پردہ نہ ہو اپنی بیوی سے، ولا فسوق اور نہ ہی کسی قسم کا گناہ کرے، ولا جدال اور نہ جھگڑے کرے، نہ ایک دوسرے کو گالیاں دے، غلط باتیں کرے، نہ جھگڑے کرے، بالکل اعتدال کے ساتھ رہے اور سنت کے مطابق چلے. آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیکی کرو گے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حج کے دوران نیکیاں ہی کرنی ہے، مقصد صرف ایک ہی ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے نیکیاں کر کے. تو اللہ کہہ رہا ہے وما تفعلوا من خیر، اور تم نیکی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے اچھی طرح سے جانتا ہے. کیونکہ اللہ تو اگر کچھ نہ کوئی وسائل اختیار نہ بھی کرے تب بھی اللہ کو ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ذرہ ذرہ نیکی کا یا بدی کا وہ لکھتے ہیں. اور خاص طور پہ حج کے دوران تو صاف سخت بہت سی حلال چیزیں ہی منع کر دی گئی ہیں، جیسا کہ بیوی سے ملنا. آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بس بے شک بہتر زاد راہ تک، اور تم زاد راہ لے لیا کرو. کیا ہے زاد راہ؟ یعنی کہ اب حج کی تیاری کر رہے ہیں، حج کے لیے آپ نکل رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پوری تیاری سے نکلنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو خرچ لینا ہے، حج کا جو خرچہ ہوگا وہاں پر وہ آپ کو لینا ہے، اور جو آپ پیچھے بیوی بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا انتظام کر کے جائیں گے. زاد راہ آپ لے کر بھی چلیں اور پیچھے بھی چھوڑ کر جائیں. اور بے شک بہتر زاد راہ تقوی ہے، یعنی کہ تقوی کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا تو ہے ہی ہے، مگر لوگوں کے آگے
غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ بھی منع ہے۔ یعنی یہاں سے چل دیا اور کہہ دیا کہ جی میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں نکل رہا ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اللہ چاہیں گے مجھے میرا خرچہ بھی مجھے دے دیں گے اور میرا کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیں گے، میں تو اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ نہ، یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، غیر اللہ سے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، صرف اور صرف اللہ سے مانگوں گا، اور ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ کر لوں گا کہ جب بھی مانگوں گا صرف اللہ سے مانگوں گا اور اللہ سے امید رکھوں گا۔ یہ ہے تقویٰ، یعنی کہ دینا لوگوں کو، دینے والا ہاتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی کہ لینے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے، دینے والا، لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، لوگوں پر جو ہے خرچ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اوپر والا ہاتھ۔ تو آگے فرمایا واتقونی یا اولو الالباب، اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کہ یہ تقویٰ جو ہے یہ عقل کی نشانی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو تقوی سے رہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی جو چاہے کر لیا، جس سے چاہے مانگ لیا، اپنا گزارا کر لیا، نہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا زاد راہ کیا ہے، مطلب زاد راہ ہے کہ اپنے پیچھے چھوڑ کے آئے ان کا بھی انتظام کر کے نکلنا ہے آپ کو، اور آگے کے لیے جو آپ کے جتنا بھی سفر ہے، جتنے بھی خرچے ہیں، وہ سب آپ کو خود پورے کرنے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان، اور تقویٰ تو پورے قرآن کی بنیاد ہی تقویٰ ہے، یعنی کہ گناہوں سے بچنا۔ ایک آیت میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ تقویٰ اللہ کو بہت پسند ہے، اور تقویٰ ہی جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے سب سے بڑا۔ آگے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تو اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ہاں، یہاں پر ایک چیز کی اجازت دے دی گئی، یعنی کہ حج پہ جا رہے ہیں آپ، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو مہینہ لگے، یا آپ کو 15 دن میں آ جائیں، یا آپ کم دنوں میں آئیں، یا آپ زیادہ دن بھی لگ جائیں، ہو سکتا ہے 2 مہینے آپ وہاں رہے ہیں، 1.5 مہینہ 2 مہینہ، تو کوئی بات نہیں۔ آپ جب وہاں رہیں گے تو اس میں ایک کام کی اجازت دی ہے، اگر پیسے ختم ہو رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی تجارت کر لیں، یعنی کوئی چیز وہاں سے خرید لیں اور اس کو سیل کر دیں، بیچ دیں، اس سے یہ ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ منافع حاصل ہو جائے گا۔ تھوڑا سا کام کاروبار چھوٹا موٹا سا وہاں پر کوئی چیز لی اور خرید بیچ دی تو آپ کو منافع ہو گیا، اس میں تھوڑا آپ کا خرچ آسانی ہوگی خرچ کرنے میں، تو اس کی اجازت دی اللہ نے۔ فَإِذَا أَفَقْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر تم جب عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک مزدلفہ میں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں سکھایا ہے۔ حج کو اپنے طریقے سے نہیں کہ جو میرا دل چاہے میں نے کرنا، بالکل بعینی ویسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کر کے دکھایا اور ہمیں طریقے بتلائے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر انہوں نے ہمیں بتایا، تو وہ طریقے ہمیں اختیار کرنے ہیں، اسے کہتے ہیں مناسک حج، سنت کے مطابق۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگر تم اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے، یعنی کہ کچھ علم نہیں تھا بہت سے لوگوں کو، پہلے بہت سی کام ایسے کر لیتے تھے لوگ کہ چلے گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ عرفات میں نہیں گئے، جبکہ عرفات اہم ترین رکن ہے، وقوف عرفات، یعنی کہ زوال کے بعد سے لے کر 9 ذی الحج کو طلوع زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں رہنا، عرفات، میدان عرفات میں رہنا، اصل حج تو وہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے ہیں، یعنی جس طریقے سے ایک سسٹم چل رہا ہے اور اس سسٹم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا، تو وہ سسٹم ہی چلانا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے، یعنی عرفات لازم جانا ہے۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ نہیں گئے عرفات، وہیں سے وہیں اپنے مزدلفہ آئے اور مکہ میں پہنچے اور خانہ کعبہ پہنچے اور واپس چلے گئے کہ چلو ٹھیک ہے حج ہو گیا۔ نہیں، جیسا طریقہ بتایا ہے، جو ترتیب بتائی گئی ہے، بالکل اسی طریقے سے مناسک حج ادا کرنے ہیں جو سنت کے مطابق ہے۔ پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے۔ آگے فرمایا واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم،
بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حج کا اصل مقصد کیا ہے؟ حج کا اصل مقصد تو تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے جو گناہ ہو چکے اس سے پہلے تمام گناہوں سے مغفرت طلب کرنا، توبہ کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ اس لیے اصل مقصد یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پھر تم حج کے مناسک حج ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایام جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ حج تو پہلے بھی تھا لیکن سنت کے مطابق کچھ چیزیں نہیں تھی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ حج سے فارغ ہوئے تو مینا میں جا کے جمرات میں کنکریاں مارنا، اس سے وہاں بیٹھ کے وہ اپنے میلے لگا لیتے تھے اور وہاں پر اپنے باپ دادوں کی تعریفیں کرتے کہ ہمارے والد تو ایسے تھے، ہمارے دادا تو ایسے تھے، ہمارے اپنے وہ بڑائی بیان کرنا اپنے خاندان کی، اپنے بڑوں کی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اصل مقصد تو یہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ ہی بڑا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی جو ہے نعمت ہے اور سب سے بڑی بڑائی جو اللہ ہی کی ہے، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس جو کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں خوب بھلائی دے، مال دے، دنیا ہماری بہترین کر دے، اور اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی حصہ۔ یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ہر وقت جب بھی مانگتے ہیں دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا سا مکان دے، ہمیں گاڑیاں دے، ہمیں یہ دے، ہمارے اولادیں دے، ہمیں سب دنیا دے، بس دنیا میں بہترین عزت دے، دنیا میں خوب ہمارا نام ہو، اور آخرت کے لیے کچھ مانگتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر جو کوئی اس قسم کی دعا مانگتا ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت نہ چاہی، نہ اس کے لیے کوشش کی، نہ محنت کری، سو اس نے آخرت کوشش ہی نہیں کی تو مانگی ہی نہیں اللہ سے، تو اللہ کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب مانگو اللہ سے تو کیا مانگو؟ ایک حدیث میں اللہ کے فرمایا جب تم خانہ کعبہ کی طرف پہلی نظر پڑے تو جو دعا کرو قبول ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس موقع پر کہا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بہترین دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگا کرو تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو کوئی کہتا ہے ہمیں ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، دونوں جہان ہماری بہترین کر دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ آپ جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کہ آیت فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے، خواہ وہ نیکی ہو خواہ وہ بدی ہو، یہی تو بنیاد ہے نامہ اعمال، یہی تو تیار ہو رہا ہے ہمارا نامہ اعمال جو ہماری روح کے ساتھ چلا جائے گا۔ جسم تو ہمارا یہاں رہ جائے گا، قبر میں جا کے مٹی ہو جائے گا، لیکن روح جاتی ہے اور تنہا جاتی ہے، مگر صرف تنہا نہیں، اس کے ساتھ ایک چیز ضرور جاتی ہے اور وہ ہے نامہ اعمال۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ اس کا نامہ اعمال جاتا ہے، اس کی نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی پیر صاحب، نہ کوئی جماعت، کوئی تمہارے ساتھ نہ جائے گا اور نہ اللہ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ مریم میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ اللہ کے سامنے ہر شخص تنہا آئے گا، مگر اس کا نامہ اعمال ضرور اس کے ساتھ ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کو ہم گردن میں تیل لٹکا دیں گے، روح جو ہے اس کی گردن میں اللہ اس کو لٹکا دے گا نامہ اعمال۔ اور پھر فرمایا ایک سورہ بنی اسرائیل میں اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب، جو تیری 70 سالہ 60 سالہ یا 100 سالہ جو بھی زندگی تیری تھی دنیا میں، اس زندگی کا ایک ایک پل اس میں ریکارڈ ہے، وہ نکال لے اور پڑھ لے، اور خود ہی اعمال کا وزن کر لے، اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت، اور اگر نیکیاں نعوذ باللہ کم ہیں تو پھر جہنم۔ یہ جنت و جہنم کا فیصلہ نامہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ وہ کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب وہ کسی کو جہنم میں ڈال رہا ہو تو وہ اللہ سے سوال کرے گا کہ اللہ مجھے کیوں ڈال رہا ہے،
تو بہت سے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ تم نے یہ غلط کام کیا، کہتا نہیں میں نے تو نہیں کیا. اللہ کہے گا اچھا یہ لو دیکھ لو اپنی ویڈیو، سی سی ٹی وی کیمرہ کھول دیا جائے گا، اس سے پھر دیکھ لو اپنا جو کچھ تم نے کیا ہے. پوری کی پوری زندگی سی سی ٹی وی کیمرے میں اللہ کے آ جائے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا 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 ہے. اسی کے مطابق اس کی زندگی اور اس کی جو ہے موت بھی اسی حال میں ہوگی، اسی کے مطابق ہوگی. اور آخرت میں قبر کے اندر کھڑکی کھول دی جائے گی اس کے اعمال کے مطابق، جنت کی یا جہنم. آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دن مقرر دنوں میں. یعنی کہ وہ جو حج کے مہینے ہیں، یعنی شوال سے شروع ہو جاتا ہے حج کا سلسلہ، اور ذی القعدہ کا پورا مہینہ، اور ذی الحج کی 10 دن، 10ویں دن کے بعد حج کا احرام کھول دیا جاتا ہے. تو پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس جو 2 دن جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر حج جو ہے وہ 9 ذی الحج کو ہے، 9 10 پھر 11 12 13، 3 دن 5 دن تو پورے مکمل ایک حج ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم چاہو تو مینا جانے کے بعد 3 دن ہے، 11 دن ایام تشریق ہیں، ان میں تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو وہ بھی اس میں اگر تم 2 دن میں بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے. لیکن اگر چاہو تو ومن تأخر فلا اثم علیہ، اس نے تاخیر کی، دیر سے چلا گیا، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں. یہ اس لیے ہے جو ڈرتا رہا اللہ سے، لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم اللہ سے ڈرو، جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ہر حال میں موت کا وقت تو آئے گا، جس طرح لکھا گیا ہے اسی طریقے سے آئے گا، اسی ٹائم آئے گا، نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں. اللہ نے جو دن لکھا ہے اس میں موت آئے گی، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ضرور کھڑا ہونا ہے تاکہ حساب کتاب ہو جائے. ہماری زندگی کیسی گزری اس کا حساب کتاب نام اعمال کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے امور میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، حالانکہ وہ سب جھگڑا لو. یعنی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بظاہر تو بڑے اچھے اخلاق ہیں بظاہر، اور جو ہے بھلائیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن ریاکاری ہے، لیکن اندر سے جو ہے دل جو ہے وہ سیاہ ہے، دل میں کوئی تقوی نہیں ہے، دل میں مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے. سب جھگڑالو جو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بظاہر تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ریاکاری ہو رہی ہوتی ہے. آگے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ لوٹے تو زمین میں ملک میں دوڑتا پھرے تاکہ اس میں فساد کرے، تباہ کرے کھیتی نسل، اور اللہ فساد کو ناپسند، اللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے. یعنی اس میں بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، با اختیار لوگ بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ بظاہر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑی بھلائی کرتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں. ہیرا پھیریاں کرنا، لوگوں کے حقوق غصب کرنا اور فساد پھیلانا، لوگوں کو قتل کرانا. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کو اس کی عزت منی کہ وہ ظاہر تو عزت دار ہوتا ہے، تو گناہ پر اور آمادہ کرتی ہے، اس کی کبر اور بڑھ جاتا ہے. جب اسے کہو کہ اللہ سے ڈر تو وہ اور جو ہے مغرور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ارے ہمیں کیا ڈرا رہے ہو اللہ سے، اپنا حال دیکھو، تم تو غریب ہو، اور ہمیں دیکھو کتنے ہم تو دولت مند ہیں، طاقتور ہیں، بادشاہت ہے ہمارے پاس، سب اختیارات ہیں ہمارے پاس. اور پھر وہ عوام پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنا ان کو سمجھاؤ اتنا ہی وہ اور مغرور ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فحسبہ جہنم، بس اس کے لیے تو جہنم کافی ہے، اللہ اس کو جہنم میں ہی ڈالے گا. بظاہر وہ کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو لیکن وہ ایسا نہیں ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، البتہ وہ جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان. یہ ایک بڑی بات ہے
اصل تو ہے اللہ کی رضا. کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اگر ہماری نیت ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ایسے لوگ ملیں گے آپ کو. دنیا میں بظاہر کچھ بھی نہیں ملتا تو کہتے ہیں یار یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حال دیکھو غریب ہے کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے سارے غلط کام چھوڑے. 2 نمبری اس نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. تو ظاہری بات ہے وہ جب 2 نمبری نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ دنیا کے لحاظ سے. لیکن جب آخرت آئے گی بڑے بلند مقام پر ہوگا وہ، اور وہیں نظر آئے گا پھر سب کچھ. دنیا میں نظر نہیں آ رہا. لیکن جب وہ اللہ کی رضا پر داڑیں گاڑ لیتا ہے تو اللہ نے اس کو اتنی پیاری آیت میں بیان کیا ہے کہ وہ بیچ دیا اس نے اپنے آپ کو، اللہ اپنی جان کو بیچ ڈالا، ہلاک کر ڈالا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اصل کامیابی یہی ہے. بظاہر ایسا شخص کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو، لیکن آخرت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. اللہ نے آپ کی قدر کی اس شخص کی، وہ بتا دیا کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اگر کوئی ایسا آگے بڑی اہم آیت آ رہی ہے اور اس پورے رکوع کی اہم ترین آیت آ رہی ہے جس کو میں اگر 5 منٹ دوں تو مجھے مل جائیں گے، بعد میں دوں گا انشاءاللہ. آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی کہ خالی یہ نہیں کہ میں نے داڑھی رکھ لی، میں نماز پڑھتا ہوں، اب میں دیندار ہو گیا. ارے میں نے بہت سے کام ایسے نہیں کیے جس میں اللہ کی رضا ہے. لوگوں کے ساتھ بھلائی میں نے نہیں کی، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی میں نے، تو میری نماز پھر کس کام کی؟ اور میں نے اگر حقوق اللہ کی بات تو کر لی لیکن حقوق العباد کے قریب بھی نہیں بھٹکا. ارے اتنے حقوق العباد ہیں اس کا تصور بھی نہیں. اللہ تو ایک ہے، ایک ہی حق ہے اللہ کا کہ اللہ حقوق اللہ ادا کیے جائیں، نماز پڑھی جائیں، ان کے کہنا مانا جائے، اللہ کا روزے رکھے جائیں، اللہ کے احکامات جو ہیں ان کی پیروی کی جائے. لیکن حقوق العباد کی تو اتنی بڑی لسٹ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حقوق العباد میں کیا ہے؟ ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار، بہن بھائی، چچا، بھتیجے، بھانجے، تمام رشتہ دار حقوق العباد، پڑوسی اور تمام لوگ، مخلوق تمام کی تمام، ایمان والے اور نا ایمان لانے والے، سب کے سب. اور ایون یہ کہ تمام جاندار، بلی، کتے، چڑیاں، چیٹیاں، ہر چیز کے حق اللہ نے ہر چیز کا حق رکھا ہے. لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے داڑھی رکھ لی، کندھے پہ رومال رکھ لیا، ٹوپی اوڑھ لی، بس ایک نقشہ بنا لیا، اندر سے اخلاق ہے ہی نہیں. اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے اندر، بد اخلاق ہوں میں. تو کیا پتا مجھے کہ میرے نامہ اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے. اگر میں حقوق العباد ادا نہیں کر رہا تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ بات سمجھنے کی اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ حقوق العباد اہم ترین ہے اللہ کی نظر میں. پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے، آگے فرمایا پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگائے جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آ گئے تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. آگے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، صاحبانوں میں اللہ خود اتر کے آ جائے بادلوں میں، اور فرشتے اور قصے تمام اللہ تعالیٰ آ جائے وہاں آ کے تمہیں آرڈر کر دے کہ ان کو الٹ کے پھینک دو، سب برباد کر دو، ہلاک کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ سخت بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں. کوئی ذہن میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کی رضا ہے ہی نہیں ذہن میں، صرف ایک ہی مقصد ہے دنیا کس طرح اچھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کام اللہ کے لیے کی طرف لوٹیں گے. یعنی ہر عمل ہمارا اللہ، ہم جب جائیں گے اللہ کے سامنے، ہم پہنچیں گے تو تمام اعمال ہمارے اللہ نامہ اعمال کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جائیں گے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا. سمجھنے کی بات. آگے پھر ایک آیت پہ ذرا دوبارہ تبصرہ کر لیتے ہیں.
ادخلوا فی السلم کافہ والی آیت نمبر 208 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں۔ یعنی یہ سیدھا ہاتھ حقوق اللہ اگر ہے تو بایاں ہاتھ بھی حقوق العباد ہے، دونوں کو لے کے چلنا ہے، دونوں ہاتھ۔ اگر کسی کی دونوں ٹانگیں ہیں تو کہتے ہیں جی ہاں صحیح سلامت انسان ہے، اور ایک ٹانگ والے کہتے لنگڑا، اللہ کو لنگڑا اسلام نہیں چاہیے۔ دونوں دین، مکمل دین، یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے ہیں ہم اچھے طریقے سے، دونوں کو بیلنس کرنا ہے، دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ارے بھائی میں تو حقوق العباد تو بڑے ادا کرتا ہوں، نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نماز اپنی جگہ پر ہے، پہلے وہ ہے، اور اس کے بعد حقوق العباد اپنی جگہ پر ہے۔ جب ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہمیں کیا کرنا کچھ اور نہیں، وہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی نیکی ہے۔ دونوں کو بیلنس کرنے کا نام پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے، اور شیطان قدم قدم پہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں قدم قدم پہ بھٹکا رہا ہے کہ بھئی یہ نہیں کرو، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کرنے سے۔ اب بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، ارے قربانی کرنے سے کیا ہوتا ہے یار، میاں اتنا پیسہ تو کسی غریب کو دے دو، کسی بیوہ کی کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دو، اس قسم کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں۔ ارے حقوق اللہ جو اللہ نے قرآن میں حدیث میں بیان کر دیے ہیں لازم ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کیا، اور دونوں کو بیلنس کرنے کا نام مکمل دین ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات ہے حقوق العباد کے ساتھ جو ہے اخلاق، جس کو اللہ کے رسول کے لیے بھیجا ہی گیا ہے، انک لعلی خلق عظیم، یا رسول آپ کو کس لیے بھیجا گیا؟ مجھے لوگوں کے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حقوق العباد، پوری مخلوق کے ساتھ بھلائی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں قسم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔